وعلى من جانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي الحاشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني البحاري الشاحن المشهور الولي المقرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله مولانا العظيم. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ سارے بچا بولو لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اونچا بولو لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کا لا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کا لا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام فاضل سادات حضرت صاحبزادہ سید صفدر حسین شاہ صاحب، گرامی مرحمت واجب الاحترام صوفی مشتاق نقشبندی صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے اور اپنے رسول کی رسالت پر ایمان لا کر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پر اہل سنت والجماعت کے علماء پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور کا عشق تو بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے. یہ جب اعتراض بجا ہو یا ناجائز ہو، ہم اس الزام کو قبول کرتے ہیں کہ ہم حضور کا عشق بیان کرتے ہیں. حضور کی زلف معمر کا تذکرہ ہو، حضور کے شہر مدینہ کا تذکرہ ہو، اور مدینہ اور اس کے کوچہ و بازار کا ذکر ہو، اور پھر عاشق کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول بھی کھلا ہو اور بلبل اس کے اوپر اپنے نغمے میں چھاپ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع بھی جل رہی ہو اور پروانہ اس پر دیوانہ وار چکر نہ لگائے. تو حضور کا نام سن کر تو ہمیں ایک مستی سی آ جاتی ہے اور حضور کا ذکر کر کے اپنی روح کو تازگی عطا کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آج اس الزام کو بھی دھو دیتے ہیں اور آج کا ذکر اللہ کی توحید باری تعالیٰ اور وجود باری تعالیٰ. قرآن مجید کے 25ویں پارے کی سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر 53 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق، آفاق افق کی جمع ہے، ایک مشرق کا افق ہے
ایک مغرب کا افق ہے، ایک شمال کا افق ہے، ایک جنوب کا افق ہے، ایک زمینوں کا افق ہے، ایک آسمانوں کا افق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام آفاق کے اندر میں لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں اور ذاتوں کے اندر بھی میں ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر صاحب ایمان لوگ پکار اٹھیں گے کہ حق وہی ہے جو رب نے فرمایا، اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لے آئیں گے، اللہ کے وجود پر بھی، اور اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا تو شرک کی نفی اور توحید کے اس بات کی جد و جہد کرتا رہا، پیغام دیتا رہا اللہ پاک کا لوگوں کو کہ شرک سے بچ کر رہنا۔ حتیٰ کہ اسلام کے حضور علیہ السلام کے اعلان بعثت سے قبل اور قرآن کے نزول سے ہزاروں سال قبل مصر کا ایک حبشی حکیم اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتا ہے، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ پاک کو اس سیاہ فام حبشی دانار حکیم کی بات اتنی پسند آئی کہ تنہائی میں اپنے بیٹے کو جو بات نصیحتیں کر رہا ہے، اللہ سالوں کے بعد جب مصطفیٰ پر قرآن نازل کرتا ہے ان نصیحتوں کو بھی نازل کرواتا ہے۔ تو ہر پیغمبر کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا شرک کا خاتمہ اور توحید کا اثبات۔ اب قرآن مجید میں توحید کا اتنا خوبصورت اور نکھرا ہوا تصور دیا کہ پہلے ان بیماریوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو لگی ہوئی تھی عقیدے و عمل، اور جس قسم کے شرک کے اندر لوگ مبتلا تھے قرآن نے اس شرک کا تذکرہ کیا، اس شرک کے درخت کی جڑ کو کاٹا، اور پھر کہا میرے محبوب ان کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات صفات میں وہ یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کا محتاج ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں عیسائی، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کو ہے، اب جن کو نہیں ہے ان کو آج پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، جس کو انگریزی میں ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی کہتے ہیں، کہ 3 in 1 and 1 in 3۔ یہ ایسا ایمبیگوس ڈاکٹرائن ہے، کلیہ ہے، کہ جس نے بہت سے لوگوں کو ایک کشمکش کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے۔ 3 کون ہے؟ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہے اور ایک ہی 3 ہے۔ 3 in 1 اور 1 in 3 کے چکر میں ہزاروں سال سے عیسائیت بھٹک رہی ہے۔ یہ آ کر قرآن میں ذہنوں کے اوپر بڑے ہوئے تالے توڑے اور کہا فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم۔ کہا اے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں، اللہ واحد پر ایمان لے آؤ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، بولو یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، سورہ نساء، ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو، انتہوا، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، اللہ تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولے۔ تو قرآن مجید نے اس بیماری کا جو ہے کی تشخیص بھی کی اور ساتھ اس کا علاج بھی تجویز کیا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ، یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ نہ اس کی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام نے کی، نہ یہ بائبل کے اندر آیا، نہ کوئی رسول اور نبی تذکرہ کرتا رہا، یہ تمہارا گڑا ہوا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ہمیشہ یہی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ
سورہ آل عمران کے اندر ان اہل کتاب کو دعوت دی کہ تم کبھی کہتے ہو یہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کبھی مریم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، مختلف قسم کے شرک کے اندر تم مبتلا ہو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کم از کم جو کرائیٹیریا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس بات پر آ جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو سنانے لگا یہ ماسٹر کی ہے فار انٹرفیتھ ڈائلاگ، انٹرفیتھ ڈائلاگ، ڈائلاگ with Christianity، ڈائلاگ religious dialogue with Judaism، religious dialogue with the people of book. This verse of Holy Quran, this verse of Surah Al-Imran is a master key in which Almighty Allah said, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دو اے اہل کتاب، تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ایک کلمے پر اتفاق کر لیتے ہیں، بیننا بینکم، یہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جو ہے یونٹی کا اور اتحاد کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس پر اقرار کر دو اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، بولو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، نہ مریم کو نہ مسیح علیہ السلام کو، ان کو اللہ کے بندے مانیں گے، اور اس بات پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہارے درمیان جو ہے ایک اتحاد اور یگانگت اس بات پر پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر جن دلوں کو شرک کی بیماری لگ چکی ہو ان کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت انہیں کو ہی ملتی ہے جن کو رب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی سورہ نساء کی آیت کے اندر عقیدہ تثلیث کی نفی ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے یہ ماسٹر کی دی کہ یہ ایک بیس بن سکتی ہے ڈائلاگ کے لیے، نیگوشیشن کے لیے، ایجوکیشنل اور امپیریکل ڈیبیٹ کے لیے، یہ ایک سورس بن سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید آگے کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر، ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن یہودیوں کے کچھ قبائل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ سنیے سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک اس ڈیوینٹی کے کنسپٹ کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم، کہا کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی من گڑت منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ عزیر بھی خدا کا پیغمبر تھا، مسیح بھی خدا کا پیغمبر تھا، نہ خدا کا بیٹا عزیر علیہ السلام ہے، نہ خدا کا بیٹا مسیح علیہ السلام ہے، مسیح بھی خدا کا پیغمبر اور خدا کا بندہ تھا، اور عزیر بھی خدا کا بندہ اور خدا کا پیغمبر تھا۔ پھر یہ جو مکہ کے لوگ تھے پیگنز، بت پرست، یہ بھی مختلف قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا جن اللہ کے بچے ہیں، اور کئی ایسے تھے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ذہنوں کے اوپر شرک کی جو گت جم چکی تھی، اللہ رب العزت نے
ظالم سوچتے نہیں ہیں وہ خالق کا، حالانکہ جنوں کا خالق تو رب ہے، انسانوں اور جنوں کا خالق کون ہے؟ بولو سارے، بولو کون ہے؟ وَخَلَقَهُمْ، کہا ان کا بنانے والا تو اللہ ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے اور اللہ کی بیٹیاں بنا دی جہالت کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ سبحانہ اللہ پاک، بولو نہ اللہ خود کہہ رہا ہے سبحانہ، سبحان کا معنی ہے پاک، بولو کیا معنی ہے؟ کس چیز سے پاک؟ ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر عجز سے پاک، ہر ستم سے پاک، بیٹے سے پاک، بیٹی سے پاک، بھائی سے پاک، بہن سے پاک، باپ سے پاک، ماں سے پاک، خالہ سے پاک، چچا سے پاک، ماما سے پاک، ہر رشتہ سے اور ہر نقص اور کمزوری سے جو پاک ہے اس کا نام ہے اللہ۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحانہ و تعالی اللہ یصفون، کہا جس چیز کا اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں اللہ اس سے پاک بھی ہے، اللہ اس کو برتر بھی ہے۔ یہ سورہ انعام ہے۔ آگے چلیے، the worshipper of fire، آتش پرست لوگ، اہل مجوس، مجوسیوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ خدا ایک نہیں دو خدا ہے۔ وہ کہتے دو خدا ہے۔ عیسائی تثلیث کے عقیدے کے قائل ہوئے، مجوسی ثنائیت کے عقیدے کے قائل ہوئے۔ ان کے ہاں عیسائیوں کی کتابوں میں اور ان کے ہاں بحث کی جاتی ہے ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی پر، مجوسیوں کے ہاں بحث کی جاتی ہے ڈاکٹرائن آف ڈوینٹی کے اوپر، عقیدہ ثنائیت کے اوپر، اور وہاں عقیدہ تثلیث ہے۔ مجوسی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے نیکی کا خالق، ایک نیکی کا خالق خدا ہے، اور ایک خدا ہے برائی اور گناہ کا خالق۔ برائی کا، گناہ کا خدا اور ہے، نیکی کا، تقویٰ کا، طہارت کا خدا اور ہے۔ اس طرح دو خداؤں کا عقیدہ اہل مجوس نے گڑھ لیا۔ اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ مجوسیوں یہ نہ کہو کہ خدا دو ہے، انما هو الہ واحد، ساری کائنات جانتی ہے خدا فقط ایک۔ بولو خدا سارے، بولو خدا ایک۔ ایک بری عورت چرخا کاٹ رہی تھی، چرخا کاٹ رہی تھی، اور ایک دہریہ ایتھیس بے دین اس کے قریب آیا، کہا اس بوڑھی کو پھنساتا ہوں، یہ کون سی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، اس کے پاس کون سی کوئی بیچلر ڈگری ہے؟ کہا بوڑھی اماں اللہ ہے؟ کہا ہاں ہے، یہ میرے نبی کے دین کی برکت ہے کہ وہ بوڑھیاں یونیورسٹیوں میں تو نہیں کی مگر ان کے سینوں میں ایمان تھا، سینوں میں ایمان تھا۔ کہا ہاں ہاں اللہ ہے، سینے پر ہاتھ مار دیتا اللہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل، یہ میرا چرخا اللہ کے ہونے کی دلیل۔ بوڑھی اماں کیسے؟ کہنے لگی میں ہوں تو اس کو چلا رہی ہوں، میں نہ ہوں تو یہ نہ چلے۔ اللہ ہے تو کائنات چل رہی ہے، اللہ ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ اللہ نہ ہو تو سورج نہ نکلے، چاند نہ نکلے، ستارے نہ چمکیں، اللہ نہ ہو تو دریاؤں کا پانی نہ بہے۔ کہے میں ہوں تو چرخا چلاتی ہوں، میں نہ ہوں چرخا نہ چلے۔ اللہ ہے تو کائنات چلتی ہے، اللہ نہ ہو تو کائنات نہ چلے۔ ایک انپڑھ بوڑھی ماں نے ایمان کی طاقت کے ساتھ ایک پڑھے لکھے دہریے کا جواب کر، اس نے کہا میں پھنسانے آیا تھا، بوڑھی نے مجھے پھنسا دیا۔ کہا چلو اچھا مان لیتے ہیں اگر اللہ ہے تو پھر بی بی تیرے پاس اللہ کے ایک ہونے کی بھی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی بھی کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔
کہنے لگی میں ہوں نا ایک، تو میں اس کو چلاتی ہوں ایک طرف، اگر میں ایک نہ ہوتی، ایک عورت دوسری طرف بیٹھی ہوتی، میں ادھر چلاتی وہ ادھر چلاتی، چرخہ درمیان میں ٹوٹ جاتا۔ کہنے لگی یا چرخہ ٹوٹ جاتا یا ہم دونوں میں سے ایک دوسری کی بات مان لیتی، جو مان لیتی وہ محکوم ہوتی، جس کی بات مانی جاتی وہ حاکم ہوتی۔ کہا اگر دو خدا ہوتے اور کائنات کا نظام چلاتے، ایک یا تو وہ کائنات کا نظام تباہ ہوتا، یا ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، یا تو جھگڑا ہوتا، یا ایک خدا مان جاتا اور دوسرا بات منوا لیتا، جو منواتا وہ حاکم ہوتا، جو مانتا وہ محکوم ہوتا، جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ بولو ذرا، جو محکوم ہوتا ہے وہ خدا ذہنیت کا اس نیتی سے جو ہے دامن بچا کے نکلنا چاہیے۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ انپڑھ ہے، مگر قربان جائیے جس سینے میں ایمان آتا ہے پوری دنیا کا علم لیا جاتا ہے، علم لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے جرمنی میں کسی نے پوچھا، اقبال اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے تیرے پاس؟ اقبال نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگا کہ دلیل دو۔ آپ نے فرمایا میں 1000 سے زیادہ دلیلیں دے سکتا ہوں، میں نے کہا اللہ کو دلیل سے نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیسے مانتے ہیں؟ کہا بغیر دلیل کے مانتا۔ اقبال تمہارے جیسا فلاسفر، مفکر، انٹلیکچوئل اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا اس سچے رسول نے کہا تھا اب ایک ہے جس کے جانی دشمن بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ اس رسول کی زبان پر اعتبار کر کے رب ہوئے بغیر دلیل کے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مفسر ہیں، آخری وقت آیا، ساری زندگی باز کیا، تقریریں کی، درس دیے، تلامذہ تیار کیے، علماء تیار کیے، آخری وقت آیا شیطان انسانی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں آ گیا۔ کہنے لگا فخر الدین رازی اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا ایک ہے۔ کہا دلیل دو۔ امام رازی مفسر قرآن تھے، دلیل دی۔ شیطان معلم الملائکہ رہا تھا، اس نے اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر امام رازی کی دلیل رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ آپ نے تیسری دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ حتیٰ کہ 99 آرگومنٹس، 99 دلیلیں دی، امام فخر الدین رازی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر شیطان رد کرتا رہا۔ حتیٰ کہ علم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک سٹیج پر جا کر علم رک جاتا ہے، قبل اس کے کہ علم کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں میل دور آپ کے مرشد حضرت نجم الدین کبرا وضو کر رہے تھے، کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ شیطان نہیں میرے مرید کا آخری وقت میں ایمان برباد کرنا چاہتا ہے۔ وضو کے پانی کا چلو لے کر اس نے پھینکا اور کہا رازی اس لعنتی کا تو علم کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، جا شیطان کو کہتے ہیں رب کو بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے وہ تو بغیر دلیل کے دلیلیں ہیں۔ قرآن کا سنوری آیا فی الآفاق فی انفسکم حتی یتبین لکم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی وحدانیت کی نشانیاں اس انفس و آفاق کے اندر، ان کی جانوں کے اندر، ذاتوں کے اندر اور زمینی اور آسمانی کائنات کے اندر۔ حتی یتبین لکم انہ الحق، یہاں تک ان کے لیے واضح ہو جائے گا حق وہی ہے جو خدا کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے۔ پھر کچھ قومیں ایسی تھی کہ جو سورج کو اپنا دیوتا مانتی، سورج کو معبود سمجھتی، اور کچھ قومیں ایسی تھی جو چاند کو اپنا معبود سمجھتی، چاند کی عبادت کرتی، یعنی یہ چاند خدا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے عقیدے پر کاری سرک لگائی اور فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ سورہ الحامیم اور سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما۔ عقل کے اندر
کو بھی بنایا ہے جس نے چاند کو بھی بنایا. تو پہلا سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے عقیدہ تثلیث کی نفی کی. سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے یہودیوں کا یہ کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کا کہنا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اس عقیدے کی نفی کی. پھر اللہ پاک نے سورہ انعام کے اندر اہل مکہ کے شرکیہ کے عقائد کی نفی کی. پھر اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر مجوسیوں کے شرکیہ عقائد کی نفی کی. پھر اللہ پاک نے خامین اور سجدہ کے اندر ان لوگوں کے جو سورج اور چاند کو اپنا معبود سنتے تھے ان کی نفی کی. اور پھر اہل ایمان کو کہا سنو خلق لکم، سورہ البقرہ کے اندر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر اے بندے میں نے تیری خاطر بنایا، تیری خاطر بنایا. اقبال نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، اقبال نے یوں ترجمہ کیا کہ اللہ کا پیغام آتا ہے نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. عقل کے اندر سورج کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، گاؤں ماتا کو پوجنے والے، پتھروں کے سامنے سر جھکانے والے، اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہونے والے، دیکھ تو صحیح میں نے تو تجھے اپنا لائق بنایا تھا، میں نے تو تجھے مسجود ملائک بنایا تھا، میں نے پاکیزہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ، میں نے تجھے آدم کا بیٹا بنا کر ساری مخلوقات کے اوپر تجھے بلند کر کے عزت کا تاج تیرے سر پہ لگا، عزت کا تاج تیرے. جرمن کی بات علامہ اقبال کی تو وہاں کا ایک بہت بڑا مفکر ہے فلسفی حکیم نیٹشے اقبال سے پہلے گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی وجود کا، اللہ کی ذات کا منکر تھا حکیم نیٹشے. اقبال نے اس کا فلسفہ پڑھا، اس کا جو فلسفہ ہے زمان کے بارے میں اور مکان کے بارے میں، اس کو پڑھ کر اقبال نے اس کے اوپر تنقید کی. لیکن ایک جو بڑی پتے کی بات اقبال نے کہی نا، اقبال نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر مرد مومن کے سامنے بیٹھا ہوتا، مرد حق کے سامنے ہوتا، مرد کامل کے سامنے ہوتا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. میں اس کی عقل پہ تھوڑے برسا کر اس کو بتاتا کہ تیری عقل خام ہے، اصل علم وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے نبی کے واسطے سے امت کو عطا کرتا. اقبال نے یہاں تک کہا حریف نقطہ توحید ہو نہ سکا حکیم، حریف نقطہ توحید ہو نہ سکا حکیم. نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے. گرچہ پاک ہے تینت میں راہ بھی اس کی، گرچہ پاک ہے تینت میں راہ بھی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت غلام. اس سے خوبصورت اور جامع تبصرہ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں کوئی اقبال کو سمجھنے والا بھی تو کوئی سمجھنے والا بھی تو اے شمع تیرے کو پروانے رہے کہ ان باتوں. پھر اقبال نے یہاں تک ان کے فلسفے کا رد کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نکھرا ہوا تصور دیا اور کہا کہ انسان غور کرے رب کائنات کی اس کائنات کے اندر. اللہ پاک نے دعوت فکر دی، اے منکرین خدا، اے منکرین وجود باری تعالیٰ، اے منکرین اسلام، اے منکرین دعوت رسول، سنو
کبھی سوچا ہے اس کو رب نے کیسے بنایا؟ اونٹ جو ہے نا، اونٹ اس کے بارے میں تحقیق کہتی ہے کہ کئی مہینے ڈیزرٹ کے اندر سفر کرتا رہے تو بغیر پانی کے یہ سفر کر سکتا ہے۔ سوائے اونٹ کے اور کوئی جانور بغیر پانی کے اتنا لمبا مہینوں کا سفر نہیں کر سکتا جو اونٹ کر سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ اونٹ کے اندر جو ہے یہ پانی سٹور کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، پانی سٹور کر لیتا ہے، پیتا ہے تو سٹور کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے، لیکن جدید سائنس نے قرآن کی اس آیت اور اللہ کی قدرت کی اس نشانی کو اور زیادہ واضح کر دیا اور تحقیق یہ آئی کہ اس کے اندر، اونٹ کے اندر اللہ پاک نے 2 اضافی حدودیں پیدا کی ہیں اور یہ حدودیں ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ ہوا سے سٹور کرتی ہیں۔ آکسیجن 1 درجہ اور ہائیڈروجن 2 درجے اونٹ اپنے اندر ہوا سے سٹور کرتا ہے۔ آج اگر آپ 5th گریڈ کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں کہ پانی کا کلیہ کیا ہے، واٹر کا کلیہ کیا ہے، وہ کہے گا H2O 2 درجے ہائیڈروجن 1 درجہ آکسیجن، یہ ملائیں تو پانی بنتا ہے۔ یہ دونوں کیسے ملے تو سائنس کہتی ہے پانی بنتا ہے۔ رب کائنات نے اونٹ کے اندر اضافی حدودیں پیدا کر کے فرمایا تجھے ظاہری پانی نہ بھی ملے تو پریشان نہ ہونا، میں نے تیرے اندر پانی بنانے کا عمل جاری کر دیا۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ منکرین خدا اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں رب نے اس اونٹ کو اپنی قدرت کا حسین شہکار بنایا۔ ہر جانور کے اوپر آپ سواری کرتے چاہیں تو آپ چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھتے ہیں، گدھا ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، کوئی بھی ہو، آپ چھلانگ لگاتے ہیں۔ اتنا بڑا جانور چھلانگ لگاتے تو پھر حاجی صاحب کی گردن ٹوٹ جاتی جی، چھلانگ کیسے لگائے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے انسان کی عزت اور اکرام کے لیے یہ بیٹھ جائے اور ایک 5 سال 7 سال کا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ کے اس کو چلا سکتا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ منکرین خدا اس اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ کہ والٹیر مغربی مفکرین میں سے میں آپ کو جس بات پر لیکچر دینا چاہتا ہوں یا دیتا ہوں، اسلام کی معلومات اور مغربی یونیورسٹیوں، جامعات اور مغربی دانشکدوں کی معلومات کو جمع کر کے والٹیر نے اللہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کیا، لیکن ایسا بوتا اور ایسا بھونڈا تصور کیا والٹیر نے۔ اس نے کہا اللہ ہے تو صحیح، لیکن اللہ کا اس کائنات کے ساتھ اب رابطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے مثال دی کہ کس طرح گھڑی ساز یا مینوفیکچر کرنے والا واچنگ مینوفیکچرر وہ گھڑی کے پرزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ گھڑی کے پرزوں کو جوڑ دیتا ہے، اور جب گھڑی کے پرزے جڑ جاتے ہیں، گھڑی بن جاتی ہے، تو پھر اس گھڑی سے خود کو جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد یہ خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام سے خود کو جدا کر دیا ہے۔ والٹیر نے یہ تصور خدا دیا، ہیوم آیا، ہیوم نے والٹیر کے اس تصور خدا کو رد کیا، کہا سن تیرا بیکار اور فارغ بیٹھا خدا، تیرا بیکار اور فارغ بیٹھا خدا۔ ہیوم نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے گھڑیاں بنتے تو دیکھی ہیں، کائناتیں بنتی نہیں دیکھی۔ گھڑیاں بنتے دیکھی ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ہم نے کائناتیں بنتی نہیں دیکھی، اور کائناتیں اس طرح نظم کے تحت چلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اور پھر یہ ہے کہ پروفیسر ایڈون نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ پروفیسر ایڈون نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے، مغرب کے بہت سے پڑھے لکھے بیوقوف یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ پروفیسر ایڈون نے کہا، بڑی اچھی مثال دی، اس نے کہا کہ یہ جو ہے دھماکے کے نتیجے میں کائنات کا وجود میں آنا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی پریس کے اندر، کسی پبلیکیشن شاپ کے اندر ایک دھماکہ ہو اور صبح کو لوگ وہاں جائیں تو ایک نئی
اس نے کہا حادثے میں حسن نہیں ہوتا، خدا کی کائنات میں حسن ہے۔ FYS یہ گاڑی ہے نسان 7863، اس کو ریموو کر دینا۔ کائنات کے اندر اللہ پاک نے حسن رکھا ہے۔ عقل سے محروم لوگوں، کبھی پہاڑوں کے سلسلوں کو دیکھو، کبھی بہتے ہوئے چشمے دیکھو، کبھی چہچہاتی ہوئی بلبلیں دیکھو، کبھی نیلگوں آسمان کو دیکھو، کبھی صحرا کی وسعتیں دیکھو۔ صحرا کے اندر ایک پھول کھلتا ہے جس کو گل لالا کہتے ہیں، اس کو کوئی پار نہیں لگاتا، کوئی پانی نہیں دیتا، اس کی پتیوں میں اقبال کہتا ہے خوشبو کون پیدا کرتا ہے، خوشبو کون پیدا کرتا ہے۔ گول میز کانفرنس کے لیے آئے ہیں ہم علامہ اقبال لندن میں، جسٹس جوید اقبال بچے تھے، ابا جی کو خط لکھا، ابا جی وہاں سے میرے لیے آتے ہوئے گرامو فون لے آنا۔ اس وقت آئی فون کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ابا جی گرامو فون میرے لیے لیتے آنا۔ اقبال گرامو فون کو نہ لے کر آیا، اقبال نے جوید کو ایک نظم دی اور جوید کے ذریعے حضور کی امت کے ہر بیٹے کو نظم دی۔ اقبال نے کہا بیٹا تو کہتا ہے کہ میں اس کانفرنس میں آیا ہوں تو یہ لے آؤں؟ اقبال نے کہا اٹھانا شیشہ فرنگان مغرب کے سامنے، اٹھانا شیشہ فرنگان مغرب کے سامنے، سفال ہند سے مینا و چاند پیدا کر، اور خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے، خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ سکوتے آپ برگر کھانے والی نسل اقبال کو سمجھ کاش کہ سکوتے لالا گل، کہا پھول خاموش ہوتا ہے، اس سے تو جا کر کلام کر، تجھے خدا کی قدرت کی آواز سنائی دے گا، اللہ کا حسن دکھائی دے گا۔ خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے، سکوتے لالا گل سے کلام پیدا کر۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ مغرب کے دانشگاہوں میں رہنے والوں، تم کہتے ہو کہ خدا نہیں اور خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ اقبال کی یہ بات دل کی تختی پر لکھ دو۔ اقبال نے کہا بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اس شعر کے اندر پورا فلسفہ توحید کا بیان کیا، مگر نظم بڑی پیاری ہے، آپ کا دل ہو تو سنا دوں؟ بولو نا۔ اقبال نے کہا بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور سرور جو حق و باطل کی کارسار میں ہے، دشمن سے ٹکرانا اور اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان کا رضا، اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود کی گواہی صحرا کے اوپر لکھنا۔ ہم تو کتاب اور کاغذ پر لکھتے ہیں لا الہ، شہید نے اپنے خون سے صحرا پر لکھا لا الہ۔ کہا سرور جو حق و باطل کی کارسار میں ہے، تم ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ تیری اور آخری شعر صوفی صاحب سنیے، آپ بات پسند کرتے ہیں کہ اقبال نے کہا مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے، روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے۔ سینکڑوں دلائل اللہ پاک کے وجود کے، میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی وجود، یہ اس لیے میں نے موضوع چھڑا، آپ سمجھے کہ سنی صرف عشق رسول بیان کرتے ہیں، توحید بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس توحید کا جام دربار رسالت سے پیتے ہیں، بارگاہ رسالت سے لیتے ہیں۔ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک یہ عقلی دلائل، عقلی دلائل، ایک فلسفی کہنے لگا کہ اللہ نہیں ہے، مسلمان نے کہا ہے، کہنے لگا نہیں ہے، کہنے لگا نہیں ہے، کہا اگر ہے تو دکھا دو۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اس فلسفی کو مارا۔ فلسفی نے کہا تو نے مجھے پتھر مارا ہے، میں تیرے خلاف کورٹ میں جاؤں گا، مقدمہ کروں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا پتھر مارا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے درد ہوا ہے۔ کہا اگر درد ہوا ہے تو درد
تو مقدمہ بالکل ہوتا ہے کہ اس مقدمے کے 2 گواہ ہیں 4 گواہ ہیں. اللہ نے فرمایا میرے وجود کا انکار کرنے والوں میں نے اپنی ذات کے لیے 1,24,000 گواہ بھیجے. کم و بیش 1,24,000 گواہ بھیجے. اور وہ گواہ ایسے نہ تھے کہ جن کی گواہی نبی جو ہوتا ہے اپنی کمیونٹی میں، اپنی ٹیریٹری میں، اپنی نیشن میں، اپنے علاقے میں، اپنی سراؤنڈنگ میں کریکٹر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے، وژن کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے پوری کمیونٹی میں جو سب سے ٹاپ ہوتا ہے اللہ اس کو انسانوں کے رہنمائی کا فیصلہ. ہر نبی نے کہا ہے بولو ہر نبی نے کہا اللہ پیچھے تک اللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. مسیح علیہ السلام نے کہا اللہ ہے. جناب عیسیٰ پادری صاحب سے پوچھا پادری صاحب اللہ ایک ہے؟ کہا ہاں. حضرت عیسیٰ نے کہا وہ تو ایک نہیں 3 مانتے ہیں. کہا چلو یہ بتا دو ہے صحیح؟ اور یہ ہے تو صحیح. چلو شکر اتنا مان لیا. کہا کس نے بتایا؟ حضرت عیسیٰ نے. حضرت عیسیٰ سے پوچھئے آپ کو کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے. کورٹ کے اندر ایک ہوتی ہے ہیئرسے ایویڈنس، سنی سنائی شہادت. کورٹ کے اندر جب کنوینس ہوتا ہے تو جج سنی سنائی شہادت کی بجائے آئی وٹنس کو پریفر کرتا ہے کہ جس نے واقعہ دیکھا ہو. ایک نے سنا ہے دوسرے نے دیکھا ہے. 1,24,000 نبی اور رسول آئے. ہر نبی کہتا اللہ ایک ہے، ہر نبی کہتا اللہ ہے. جناب پیغمبر آپ نے رب دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. فرشتے نے کہا تھا کہ رب ایک ہے اور کسی سے پردے کے پیچھے دور پر کلام کرتا ہے. ہر کسی نے کہا. اور ہر نبی اور پیغمبر کی گواہی ہیئر سے ایویڈنس تھی، سنی سنائی شہادت تھی. کچھ قوموں نے کہا ہم سنی ہوئی شہادت نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اکڑ گئی. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ دیکھ نہ لے. اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں مانتے سنی سنائی کو. اب میں ایسا بھیجتا ہوں جس نے سنا نہیں دیکھا بھی ہے. جس نے سنا نہیں دیکھا بھی ہے. سارے نبیوں کا سردار آیا. کہیں آ کر قاری صاحب کو رمضان شریف شروع ہو گیا. کہیں گے جی چاند دیکھا ہے؟ نہیں جی خان صاحب نے کہا. ہم نے کہا خیر نبی سے. دوسرا بندہ جی چاند نظر آ گیا رمضان شریف کا. کس نے کہا؟ صفدر شاہ صاحب نے کہا. قاری صاحب کہیں گے بیٹھ جائے. تیسرا بندہ آیا چاند نظر آ گیا. کہیں گے کس نے کہا ہے؟ صوفی صاحب نے کہا. بیٹھ جا. پھر ایک بندہ کہتا ہے چاند نظر آ گیا. کس نے کہا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھ کر آیا. بولو نا میں دیکھ کر آیا. کہیں گے اچھا دیکھا ہے؟ ہاں. کہا اس کی گواہی ان کی نسبت زیادہ افضل. ہر نبی کہتا رہا خدا ہے. جناب پیغمبر دیکھا ہے؟ کہا جبرائیل نے کہا. ہم نے تو دیکھنے کی تمنا کی تھی مگر تابع نظارہ نہ ہو سکی. اب مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ خدا ہے. کہا ہاں ہے. آقا کیسے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت. میں محمد نے رب کو دیکھا ہے اور بڑی سونی شکل میں دیکھا. رب کو دیکھا ہے اور بڑی سونی شکل میں دیکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد وما رأى. جب میں اپنا جلوہ مصطفیٰ کو دکھا رہا تھا اس کے نہ دل نے دھوکہ کھایا نہ قلب جھپکی. میں اپنا جلوہ اپنا حسن دکھاتا رہا اور مصطفیٰ میرے جمال کو دیکھتا رہا. اور اللہ پاک نے فرمایا سنو. قرآن نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میرا مصطفیٰ میرے وجود کی سچی دلیل بن کے آ گیا. اس میں کوئی مجھ میں نقص ڈھونڈنے والوں میرے رسول میں نقص ڈھونڈو. مکہ کے دشمن ہیں تلواریں لے کر کھڑے ہیں. تلواریں لے کر کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو سر کام کر دیں گے. خون آلود کر دیں گے اپنی تلواروں کو. وہی مکہ کے دشمن اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھتے ہیں. وہی مکہ کے لوگ کہتے ہیں ہم دعوت مانیں کہ نہ مانیں ہم گواہی دیتے ہیں انا انت صادق. ہم گواہی دیتے ہیں انت امین. تو سچا بھی ہے تو امین بھی ہے.
تمہیں کیسے یاد آئے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، وگرنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، وگرنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ اور میں تو اس پر ختم کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی ذات تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی کر گئی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کو تفسیر ہے۔ مصطفیٰ کو سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہوگی، وہ مصور کیسا ہوگا۔ In 2-3 minutes I would like to summarize my whole lecture for my youngsters. Today my talk was consist on the oneness of Almighty Allah. Our Islamic belief is that there is no able to worship except Almighty Allah. Allah is one. As contrary to the pagans, they believe more than one God, and the Jews, they believe two gods, and they believe that Prophet Uzair was the son of God. The Christians, they believe that Jesus, peace be upon him, was the son of God. But Quran says that Uzair, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, both were not son of God. Both were subject of God and prophet of God. One delegation of Jews came to Prophet ﷺ and they asked, "O Muhammad, peace be upon you, let us know what are the characteristics of your Lord. Let us know about your Lord. Who is your Lord? Who is your Creator? Who is your God?" At that time, Almighty Allah revealed Surah Al-Ikhlas, and Allah said, "Qul huwa Allahu ahad." Oh my beloved Prophet, say to this delegation of Jews that Allah is one. Allah is one. He has no father. He has no son. He is the creator of everything. He is not created by anything. Rather, he is the creator of earth. He is creator of skies. He is the creator of heavens. He is the creator of hell. He is the creator of whole universe. That's why our prophets invited mankind to the oneness of Almighty Allah. And we Muslim believe strongly, strictly that Allah is one. Say everybody, Allah is one. Allah is one. Allah is one. No one is able to worship except Allah. No one is able to worship except Allah. Allah. We testify that Allah is one and Prophet Muhammad is the final and last messenger of Almighty Allah. May Allah let us believe this faith, and our coming generations that we believe in the oneness of Almighty Allah.